پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی قوم کے پاس گئے جن کے آگے اور پیچھے کپڑوں کی دھجیاں تھیں اور وہ جہنم کے کانٹے دار درخت زقوم کو جانوروں کی طرح چل رہے تھے اور جہنم کے پتھر اور انگارے کھا رہے تھے۔ میں نے کہا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا یہ لوگ وہ ہیں جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے۔ آج کے دن کی نسبت سے قرآن پاک میں کئی مقامات پر سفر معراج اور سفر مسجد الحرام کا ذکر ہوا۔ یقیناً یہ پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات مبارکہ تھی ہے کہ جن کو یہ مقام اور یہ بلندیاں عطا ہوں۔ تمام 1,23,999 انبیاء جو تھے وہ اللہ تعالی کے مقرب محبوب نبی تھے اور ان کی امتیں علم الیقین کے ساتھ گزری، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ جو ہے اور آپ کی جو امت کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو حق الیقین کے ساتھ اللہ نے اپنا پیارا نبی بھی بنایا، محبوب بھی بنایا اور آپ کو پوری کائنات یعنی 17,000 عالمین ہیں ان کا مشاہدہ بھی کروایا اور 70,000 حجابات جو تھے جس کے ایک حجاب کی مسافت 500 برس ہے وہ سارے پردے آپ سے اٹھا دیے گئے اور پھر آپ کو اللہ تعالی نے بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں جس کا قرآن پاک میں ذکر ہے کہ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ، کہ تحقیق ہم نے اپنے پیارے محبوب کو یعنی اپنے پیارے نبی کو رب نے بڑی نشانیاں جو تھی وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی۔ تو اس سفر کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا کی تفسیر میں فرمایا کہ میرے پاس ایک جانور لایا گیا اور اس پر مجھ کو سوار کرایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا قدم منتہا بسر پر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جبریل بھی چلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی قوم کے پاس پہنچے جو ایک دن فصل بوتی تھی اور دوسرے دن فصل کاٹتی تھی، اور جس قدر وہ فصل کاٹتے تھے اتنی ہی فصل بڑھ جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا یہ اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والے ہیں، سبحان اللہ، ان کی نیکیوں کو 700 گنا بڑھا دیا گیا ہے، اور تم جو چیز بھی خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اور چیز لے آتا ہے اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی قوم کے پاس آئے جن کے سروں کو پتھروں سے کچلا جا رہا تھا، اور جب سر کچل دیا جاتا تھا تو وہ سر پھر درست ہو جاتا اور ان کو مہلت نہ ملتی کہ پھر سر کچل دیا جاتا۔ میں نے کہا اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا یہ لوگ ہیں جن کے سر نماز کے وقت بھاری ہو جاتے تھے،
یعنی نماز نہیں پڑھتے تھے، نماز کے لیے ان کو مشکلات ہوتی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی قوم کے پاس گئے جن کے آگے اور پیچھے کپڑوں کی دھجیاں تھیں اور وہ جہنم کے کانٹے دار درخت زقوم کو جانوروں کی طرح چل رہے تھے اور جہنم کے پتھر اور انگارے کھا رہے تھے۔ میں نے کہا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا یہ لوگ وہ ہیں جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر بالغ ظلم نہیں کیا، اور نہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرتا ہے۔ یہ ان کا اپنا عمل ہے، جو دنیا میں ان کو مال ملا اس کے بدلے میں انہوں نے زکوٰۃ ادا نہ کی تو ان کو یہ سزا ملی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی قوم کے پاس آئے جن کے سامنے دیگچیوں میں پاکیزہ گوشت پکا رکھا تھا، دوسری جانب سڑا ہوا خبیث گوشت رکھا ہوا تھا۔ وہ سڑے ہوئے خبیث گوشت کو کھا رہے تھے اور پاکیزہ گوشت کو چھوڑ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس حلال اور طیب بیوی تھی اور وہ اس کو چھوڑ کر رات بھر بدکار عورت کے پاس رہتے تھے۔ پھر آپ ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرے جن کی زبانیں اور ہونٹ آگ کے انگاروں سے کاٹے جا رہے تھے، اور جب بھی ان کو کاٹ دیا جاتا وہ پھر پہلے کی طرح ہو جاتے اور ان کو ذرا مہلت نہ ملتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبریل نے کہا یہ آپ کی امت کے فتنہ پرور خطیب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے دین اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔